الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور ایک ایمان والے کے لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. یہ عید سے بڑھ کر دن ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اس جمعہ کے 2 گانا کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. ویسے تو ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ہر نماز نماز جمعہ کی طرح ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان یہ بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح ماڈرن بنتا چلا گیا. جیسے یہود و نصارہ کے یہاں سیٹرڈے اور سنڈے ہوا کرتا ہے اور یہ اپنے اس مخصوص دن میں گرجا میں جا کر چرچ میں جا کر تھوڑی بہت اپنے مذہب کی پوجا پاٹ یا عبادت کر لیتے ہیں. تو ان کا اثر آج مسلمانوں میں بھی آنے لگا ہے.
کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تو وہ بڑا تیزی کے ساتھ اور بڑے جوش میں جواب دیتا ہے کہ ہاں جمعہ تو میں پڑھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز کا حق ادا کر لیا۔ جس طرح جمعہ کی نماز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح ایمان والے کے لیے ہر نماز کی ایسی فکر ہونی چاہیے، اور آدمی میں دینداری کیسے آئے گی اور نمازوں کی فکریں کیسے پیدا ہوگی؟ یہ چیز انسان کے اندر تقوی سے آتی ہے، احتیاط والی زندگی سے آتی ہے، اور اپنے ہر عمل میں نیت کے زاویے یعنی زاویے نگاہ کو بدلنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ مثلا کھانا کھائیں گے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، اور اگر بھوک نہ لگی ہو اور کوئی اچھی چیز مل جائے کھانے کی تو یہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ملی یا نہ ملی، اور اگر کوئی مقوی غذا مل جاتی ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بدن میں طاقت حاصل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں صحیح بھی ہے، لیکن اس سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں اگر اس نیت کو تھوڑا سا بدل لے اور نیت یہ کر لے کہ میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہو، لیکن یہ نیت ضرور رکھے کہ اس پروردگار نے جب رزق تقسیم کیا تو مجھے نہیں بھولا، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں، اور پھر یہ کھانا کھا رہے ہیں تو دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے جو بدن میں خون بنے گا، جو طاقت آئے گی، اپنی اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، نمازوں میں خرچ کروں گا، تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ صرف کھانے سے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں باڈی بلڈر بن جاؤں، زیادہ کھانے سے آدمی کوئی باڈی والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو موٹے پیٹ والے اور مشٹنڈے ہوتے ہیں وہ کھانا کم کھاتے ہیں، اس کے مقابلے میں دبلا پتلا آدمی آرام سے اس موٹے کو کھانے میں ہرا دیتا ہے۔ تو نیت کا فرق ہونا چاہیے ہر چیز میں، ہر عمل میں۔ اس نیت کے بدلنے سے اور آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالنے سے انسان کی زندگی کا ہر عمل یہ دین کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ صوفیہ کرام کے یہاں جہاں خانقاہیں چلتی ہے، اپنے مریدین کو یہی بات سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے کہ بھائی جو بھی کام کرے اس کے اندر ہماری نیت درست ہو جائے۔ جب نیت درست ہوتی ہے تو عمل کے اندر اخلاص آتا ہے، وہ عمل اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل پھر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں اور ہم میں یہی تو فرق تھا، ان کے ہر عمل میں اخلاص تھا، اور ہمارے کسی بھی عمل میں اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شہزادے کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور حضرت عمر کا فرمان اور حکم جاری ہوا کہ اسے فوری طور پر قتل کیا جائے۔ اب چونکہ امیر المؤمنین کا حکم ہے
اس لیے وہاں جلاد بھی تیار ہوتا ہے، چونکہ وہ شہزادہ تھا اور اس نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بڑی مصیبتیں بنا رکھی تھی، اس لیے اسے فوراً قتل کرنا ضروری تھا۔ جب اسے قتل کے لیے لایا گیا تو جیسے آج کل عدالتوں میں چلتا ہے کہ بھائی تمہاری انتم اچھا، آخری خواہش کیا ہے بتاؤ، یہ دنیا میں جتنی بھی عدالتیں، کورٹ کچہریاں ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پر چلتی ہے۔ اس دور سے یہ چلا آتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش بتاؤ، تو اس نے بھی کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مرنے سے پہلے میں تھوڑا پانی پی لوں۔ اس کے لیے برتن میں پانی لایا گیا۔ اب اس نے جب وہ برتن پانی کا ہاتھ میں لیا تو وہ کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کانپ کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں پانی پینے لگوں اور یہ جلاد میری گردن اڑا دے، مجھے قتل کر دے، اس لیے میں پانی پی نہیں رہا ہوں اور مجھ سے پیا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے وہاں تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور اس شہزادے نے جب یہ بات سنی تو اپنے ہاتھ میں جو پانی کا برتن تھا اس نے وہ پانی زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، آپ کی زبان سے یہ نکلی ہوئی بات ہے اور آپ کا یہ قول ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، اور یہ پانی میں نے پھینک دیا، پیا بھی نہیں، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، میں نے تجھے یہ قول دیا، وعدہ کیا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا قتل نہیں ہوگا تو۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ اگر ہماری کورٹ اور عدالت میں اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو جلدی سے ختم کر دو، ہیلے باز ہے، بہانے بناتا ہے۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو پوچھا کہ تو کلمہ تو پہلے بھی پڑھ سکتا تھا، اب کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اور موت کے خوف سے یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے میں کوئی تدبیر کر لوں، کوئی ہیلا کر لوں کہ موت کا ڈر ختم ہو جائے۔ اب چونکہ میرے اوپر موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اب میں مسلمان ہوا ہوں تو یہ میرا اسلام لانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اب میں صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا اور اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے شراب کے مٹکے جاتے تھے، 100 مٹکے۔ کسی اللہ والے کو پتہ چلا تو اسے غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں اس نے وہ شراب کے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ 99 مٹکے اس نے توڑ دیے، ایک مٹکا باقی تھا، اس نے وہ ٹوڑا نہیں، چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ بھائی یہ کس نے یہ کام کیا، تو بتایا کہ فلاں کوئی اللہ والے ہیں، کوئی بزرگ آدمی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ جب دربار میں ان کو لایا گیا تو پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ اس مٹکے میں کیا ہے، تو بتایا کہ یہ شراب ہے۔ تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک ایمان والا ہو، ایک مسلمان آدمی ہو اور وہ شراب پیے، اس لیے میں نے ان مٹکوں کو پھوڑ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ 99 مٹکے تم نے توڑے اور تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا، تو پھر ایک مٹکا کیوں باقی رکھا؟ تو صلی اللہ والے نے کہا کہ 99 مٹکے جب میں نے پھوڑے اور توڑے تو میرے دل میں ایک طرح کی خوشی پیدا ہوئی کہ میں نے کتنا بڑا کام کر دیا کہ بادشاہ کے شراب کے مٹکے بھی میں نے توڑ دیے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔
اب میرے دل میں ایک طرح کی خوشی اور بڑائی پیدا ہونے لگی، اس لیے میں نے 100واں مٹکا نہیں توڑا، اس لیے کہ 99 تک جو عمل ہوا تھا وہ اللہ کے لیے ہوا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر میں یہ 100واں مٹکا توڑ دیتا تو وہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے توڑتا، اس لیے یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو ان حضرات کی نیت درست تھی، ان کے عمل میں اخلاص تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اپنے زمانے کے محدث، فقیہ، عابد، زاہد گزرے ہیں۔ ان کے والد کا نام مبارک، وہ ایک شخص کے غلام تھے۔ ان کا جو مالک تھا انہوں نے اسے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا۔ کوئی پھلدار باغ تھا، انار کا یا آم کا، کوئی بھی پھل کا وہ باغ تھا، اسے نگرانی کے لیے رکھا کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی نگرانی کرو۔ 2-3 سال کے بعد اس باغ کے مالک کی وہاں حاضری ہوئی باغ میں، اور انہوں نے مبارک سے کہا کہ مجھے باغ میں سے کوئی پھل لا کر توڑ کر کھلاؤ۔ اب وہ وہاں سے پھل توڑ کر لائے اور کاٹ کر اپنے مالک کو کھلایا، تو وہ پھل بڑا کھٹا نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کھٹا پھل ہے، اور دوسرا کوئی توڑ کر لاؤ۔ وہ دوسرے درخت سے توڑ کر لائے تو اس مرتبہ بھی وہ پھل کھٹا نکلا۔ تیسری مرتبہ جا کر کسی اور درخت سے توڑ کر لائے، اس مرتبہ بھی وہ کھٹا نکلا۔ وہ باغ کا مالک غصے ہو گیا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ باغ کے کون سے درخت پر کھٹا پھل ہوتا ہے اور کون سے درخت پر میٹھا پھل ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے مالک کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ حضرت معاف فرمائیں، آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، باغ کے پھل کھانے کے لیے مجھے نہیں رکھا ہے۔ اس لیے 3 سال سے میں اس باغ کی رکھوالی اور دیکھ بھالی کرتا ہوں، آج تک میں نے کسی درخت کا پھل اپنی زبان پر چکھا تک نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ کون سا پھل میٹھا اور کون سا کھٹا ہے۔ اب وہ باغ کا مالک بڑا خوش ہو گیا کہ ان کی ایمانداری، دیانتداری دیکھ کر فوراً آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اپنی ایک خوبصورت جوان لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اور پھر ان کے ذریعے جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو بعض مرتبہ باپ کی نیکی اولاد کو کام آتی ہے، اور باپ کے گناہ بعض مرتبہ اولاد کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے دور میں آج حال یہ ہے کہ جتنے باغات ہو، جتنی کھیتیاں ہو، جتنے درخت ہو، مالک تو بعد میں کھائے گا، پہلے وہ رکھوالا ہی وہاں کھا لیتا ہے۔ جب سے پھل پکنے شروع ہوتے ہیں اس وقت سے اس کا گزارا اسی پر چلتا ہے۔ ان حضرات کے عمل میں اخلاص تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک دشمن کو نیچے زمین پر پچھاڑا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے، قریب تھے کہ ہتھیار خنجر سے اس کی گردن قلم کر دیتے کہ وہ زمین پر جو دشمن لیٹا تھا اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، اسے قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ اب تک تو تم میری جان لینے پر تلے تھے، قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور قریب تھا کہ مجھے قتل بھی کر دیتے، میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو اور زیادہ غصے ہونا چاہیے اور مجھے فوراً قتل کرنا چاہیے، اس کے بجائے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تجھے قتل کرنا چاہتا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے، میں اللہ کے لیے وہ کام کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں قتل کرتا تو یہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے نفس کے لیے ہو جاتا، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا اور چھوڑ دیا۔ یہ حضرات کی زندگی ایسی بنی ہوئی اور سنوری ہوئی تھی۔ ایسا اخلاص، ایسا عمل آج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علامتیں منافق میں ہوتی ہے۔ منافق کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کی خیانت کرتا ہے، امانت کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ 3 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتلائی۔ 3 علامتیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم بڑی چالاکی سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جھوٹ بول کر فخر بھی کرتے ہیں، اور پھر دوستوں میں چرچے کرتے ہیں کہ فلاں کو الو بنایا، پٹی پڑھا دی میں نے۔ ارے بھائی یہ منافق والا عمل کیا، سرکار نے بتلایا کہ جس آدمی میں یہ نشانی ہے وہ کھلم کھلا منافق ہے۔ اب خود اپنے آپ کو ایسے عمل کے ذریعے منافق بنا رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ اس سے کوئی وعدہ لو تو بعد میں پھر جاتا ہے، یار یہ تو ہمارے سے بھولما کہوائی گے، یہ وعدے کے خلاف ہے۔ اور جب کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ کے یہاں کچھولی میں تو یہ الحمدللہ یہ حالت نہیں ہوگی، لیکن عام طور پر میں جہاں بھی جاتا ہوں اور خاص کر ہمارے گجرات کے علاقے میں یہ حال ہے کہ آج سے 50 60 70 سال پہلے ہمارے جو رشتہ دار کمانے کی نیت سے بیرون ملک گئے، خاص کر ساؤتھ افریقہ لوگ زیادہ گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ جگہ کھلی ہوئی تھی، کمائی کے لیے بہت وسیع تھی۔ اگر 4-5 بھائی ہو تو ایک بھائی کو یہاں کی زمین، مکان، دکان سنبھالنے کے لیے چھوڑتے، باقی سب کمائی کے لیے وہاں چلے گئے۔ اب یہاں رہ کر جو بھائی یہاں رہا ہے، اب اس کی نیت میں آہستہ آہستہ فطور ہوا 2008 کے بعد سے۔ پہلے چونکہ زمین کے دام کچھ نہیں تھے، 1 من جوار میں 1 بیگھہ زمین آپ کو آسانی سے مل جاتی تھی، 1 من غلہ اور اناج تو لوگ 1 بیگھہ زمین دے دیتے تھے۔ لیکن جب زمین کے دام آسمان کو چھونے لگے تو یہاں نیتیں بھی آسمان کی طرح اوپر ہونے لگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہ سفید کا کالا اور کالا کا سفید کر کر کے بوگس میں بناوٹی طور پر وہ ساری زمینوں کے بھی قابض ہو گئے، ان کے مکانوں کے بھی قابض ہو گئے، اور اس پر اپنا حق اور تسلط جما لیا۔ اب جب وہ بھائی اور وہاں کے رشتہ دار ان کو یہاں فون کرتے ہیں کہ بھائی ہماری زمینیں تھی، اس کا کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بدو ہے بھولی جوان میں کے آؤ وہی تو فرینے کھائی پینے جتا رہے جو ہم کے بیجی کوئی مگج ماری نہ کرتا، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، آؤ گھومو پھرو کھا کر چلے جاؤ۔ تو کہتا ہے کہ یہ زمین تو ہماری تھی، تو کہنے لگتے ہیں کہ 50 سال تک تجھے تیری زمین یاد نہیں آئی، یہاں اس کی رکھوالی ہم نے کی، اس کی دیکھ بھال ہم نے کی، ہم نے اسے سنبھالا، اور اب زمین کی قیمت بڑھ گئی تو تجھے تیری زمین یاد آ گئی۔ ارے بھائی وہ 50 سال تک بھول جائے یا 100 سال تک بھول جائے، وہ زمین اس کی ہے تو اس کا مالک وہی ہوگا، اس میں کسی طرح کا تصرف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ آج بھی کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ افریقہ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری زمینیں تھی، انہوں نے سارے دستاویز کاغذ سب حوالے کر دیے کہ آپ کی امانت تھی، آپ کا احسان ہے کہ اتنے سال تک آپ نے ہمیں استعمال کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کھیڑ کر کھانے کے لیے دیا، اور اس پر ہمارا گزران چلتا رہا، یہ آپ کا احسان ہے۔ انہوں نے سامنے سے وہ ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی۔
اب وہ حضرات چونکہ ان کی بھی کچھ قربانیاں محنت تھی، ان کے اندر بھی انسانیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس کا گزران پھر کس پر چلے گا، تو بطور ہدیے 2-5 بیگھے زمین یا اس زمین میں سے آئی ہوئی قیمت ان کو دی کہ بھائی تم نے نگرانی کی تھی، تمہارا بھی ہم پر احسان ہے۔ یہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ تمہاری امانت نہیں رہی، پہلے تھی لیکن اب اس کے ہمارے قبضے میں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت ہوگی، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور قیامت کے دن اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ناحق دبائی ہوگی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ یہ وہ تیری زمین تھی جسے تو دنیا میں محبت کرتا تھا، جسے تو نے ظلمن لیا تھا، جسے تو نے لوگوں کا حق دبا کر، لوگوں کا خون چوس کر لیا تھا، یہ زمین اب تیرے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ یہ دنیا تو کٹنے والی ہے، گزرنے والی ہے، لیکن اپنی آخرت کو اس عارضی دنیا کو داؤ پر لگا کر کیوں بگاڑ رہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی میں ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں پچھتانا پڑے؟ اللہ تعالیٰ سکون سے 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، اس پر صبر اور شکر ادا کر کے اپنی زندگی گزاریے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ مال و دولت تو عارضی چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ زندگی بھی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اس کے بعد سے ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہمیں فکریں کرنی ہے، اس زندگی کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری نیتوں کو درست فرمائیں، اور منافقین کی جتنی بھی علامتیں بتائی اللہ تعالی ہماری اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی ان چیزوں سے پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیریت